ہمارے آج کے پروگرام کے مہمان خصوصی استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی احمد رضا اعظمی صاحب دامت برکاتہم القدسیہ آپ تشریف فرما ہے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین قائد الغر المحجلین نور الاولین والآخرین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الہادین المہدیین وأصحابه الصديقين الصادقين الراشدين المرشدين وعلى أولياء أمته وعلماء ملته أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ درود و سلام پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہ تعالی جل شانہ عم نوالہ وعز برہانہ آج کی اس بابرکت روح پرور عظیم الشان محفل میلاد میں میری حاضری اور آپ کی تشریف آوری قبول و منظور فرمائے۔ انتہائی محترم علماء کرام بالخصوص حضرت علامہ مولانا قاری غلام یاسین خورشیدی صاحب، عزیزم حضرت مولانا قاری عبدالرشید گولڑوی صاحب، اور آج کی اس بزم کے منتظم محترم جناب رانا گل بہار صاحب، اور جو مسلسل رابطہ فرماتے رہے محترم جناب قاری یاسر جمال چشتی صاحب، جملہ حاضرین و سامعین، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو، ایسا راضی ہو کہ پھر کبھی ناراض نہ ہو۔ آج کی اس بابرکت محفل میں آغاز گفتگو کلام الہی سے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، اور جب ان لوگوں سے کہا جائے ایمان لے آؤ بالکل ایسے جیسے صحابہ کرام لائے ہیں۔ آمنوا کما آمن الناس، ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام لائے ہیں۔ قالو، تو ان کا کہنا یہ ہے انؤمن کما آمن السفہاء، کیا ہم پاگل لوگوں کی طرح ایمان لے آئے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو صحابہ کرام کو پاگل کہتے ہیں، الا انہم ہم السفہاء، آگاہ ہو جاؤ دراصل یہی لوگ پاگل ہیں۔ الا انہم
ہم السفہا، یہی لوگ بغیر کسی شبہ کے پاگل ہیں، اور پاگلوں کے درجے ہوتے ہیں۔ کچھ ایسے پاگل ہوتے ہیں جنہیں فطور عقل کا علم ہوتا ہے، ان کے دماغ میں خلل ہو، انہیں احساس ہوتا ہے کہ وہ بے وقوف ہو چکے ہیں، مگر کچھ ایسے پاگل ہوتے ہیں جو اس قدر پاگل ہو جاتے ہیں کہ ایک تو پاگل ہوتے ہیں اور دوسرا خود کو دانا سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، ایک تو یہ پاگل ہے وَلَٰكِن لَا يَعْلَمُونَ، اور دوسرا اپنے پاگل پن کو جانتے ہی نہیں ہیں۔ حاضرین گرامی قدر، سوچنے کی بات یہ ہے وہ کون سی خوبی ہے جسے اللہ ایمان کہہ رہا ہے اور منافق اسے پاگل پن کہہ رہے ہیں۔ میں پھر عرض کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام لے آئے۔ انہوں نے کہا کیا ہم پاگل لوگوں کی طرح ایمان لے آئے؟ وہ کون سی خوبی ہے صحابہ کرام میں؟ اللہ کے نزدیک جسے ایمان کہا گیا اور منافقوں نے جسے پاگل پن کہا، وہ کون سی وصف ہے؟ فرمایا اس وصف کو تلاش کرنا ہو تو تم میلاد کا جھنڈا اٹھا کر بازار میں آ جاؤ۔ میلاد کا جھنڈا اٹھا کر بازار میں آ جاؤ۔ کچھ لوگ کہیں گے یہ ایمان ہے، اور کچھ لوگ کہیں گے کہ یہ پاگل پن ہے، بے وقوفی ہے۔ معلوم ہوا جو محبت رسول کے آداب کو، شعائر کو، محبت رسول کی نشانیوں کو، آداب محبت کو جو ایمان سمجھے وہ رحمان کی بولی بول رہا ہے، اور جو اسے پاگل پن کہے قرآن کی زبان میں اسے منافق کہا جاتا ہے۔ آپ کو سبحان اللہ کی اجازت ہے؟ حاضرین گرامی قدر، کچھ لوگ ہیں انہیں قرآن مجید نے خود منافق کہا ہے، ان کا پردہ چاک کر دیا ہے، ان کا ذکر ہوا۔ اگر کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ مخلص ہوتے، اگر کلمہ پڑھنے والے سارے لوگ مخلص ہوتے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ المنافقون کو نازل نہ فرماتا۔ اذا جاءک المنافقون، ارشاد ہوا منافق لوگ آپ کے پاس آئیں گے، اور جب آئیں گے، اچھا لطف کی بات یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ منافق خود آئیں گے۔ وہ خود آئیں گے، اور جب آئیں گے تو قالوا نشہد انک لرسول اللہ، وہ کہیں گے ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ کہیں گے۔ اللہ محمد الرسول اللہ جب کہہ دیا بات ختم ہو گئی، وہ مان رہے ہیں محمد الرسول اللہ، وہ نعرے لگا رہے ہیں محمد الرسول اللہ۔ اللہ فرماتا ہے واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ جانتا ہے کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ تو رسول ہیں۔ واللہ یشہد، اور اللہ گواہی دیتا ہے، ان المنافقین لکاذبون، بے شک یہ جو منافق ہیں یہ جھوٹے ہیں۔ اللہ محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں پھر بھی جھوٹے۔ جب محمد الرسول اللہ کہہ دیا پھر کیوں جھوٹے؟ فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، محمد الرسول اللہ بھی کہہ رہے ہیں اور علم پر اعتراض ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، سخاوت پر اعتراض ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، شفاعت پر اعتراض ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، کرم نوازی پر اعتراض ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، میلاد پر اعتراض ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، معراج پر اعتراض ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، اختیارات کا انکار ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، شان کا انکار ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، معجزات کا انکار ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں،
شق القمر کا انکار ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، رد شمس کا انکار ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، جابر کے گھر میں کھانا کھلانے کا انکار ہے، رسول اللہ بھی مان رہے ہیں، عظمت پر خاموشی بھی ہے، انکار بھی ہے، بغاوت بھی ہے۔ فرمایا انہوں نے مانا تو کیا مانا، میرے حبیب کو صرف رسول اللہ ماننا کافی نہیں ہے، عظمت رسالت پر ایمان لانا ضروری ہے۔ مرشدی سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ۔ اگر کوئی نبی، اگر کوئی رسول میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا وسیلہ چھوڑ دے، نبی نبی نہیں رہتا، رسول رسول نہیں رہتا۔ میں اتنی بڑی بات کہہ کے چلا جاؤں نامناسب ہے، قرآن کی بات کرتے ہیں۔ بار دیگر سماعت فرما لیجئے، اگر کوئی نبی میرے نبی کے وسیلے کا انکار کر دے، نبی نہیں رہتا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ وسیلے کا تصور نہیں ہے، ہماری گزارش یہ ہے وسیلے کے بغیر اسلام کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اگر کوئی رسول سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے کا انکار، رسول انکار کر دے، قرآن مجید اس پر صراحتاً بات کر رہا ہے۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تمہارے رب نے، اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے پختہ عہد لیا، وعدہ، عہد اور میثاق، قدرت کے کاغذات پر تحریر لکھی گئی، میثاق ہوا، لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، میں تمہیں کتاب اور نبوت سے سرفراز کروں گا، ثم جاءکم رسول، پھر عظمت والے رسول کی آمد ہوگی، مصدق لما معکم، تمہاری نبوت، رسالت اور معجزات کی تصدیق کرنے والا، لتؤمنن بہ ولتنصرن، تم ضرور ایمان لے آؤ گے اور ان کی نصرت کرو گے۔ قال اقررتم، کیا آپ نے اقرار کیا، واخذتم علی ذالکم اسری، میرے ساتھ پختہ عہد باندھا، قالوا اقررنا، سب نے ایک ہی بات کی، ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا یہاں اقرار کافی نہیں ہے، اللہ یہ معصوم عن الخطا ہے، یہ انبیاء ہے، یہ تیرے رسول ہیں۔ قالوا اقررنا، سب نے کہا ہم نے اقرار کیا۔ فرمایا اقرار پہ مجلس ختم نہیں ہو رہی، قال فاشہدوا، ایک دوسرے پہ گواہ ہو جاؤ، آدم شیس پہ گواہ ہے، یعقوب یوسف پہ گواہ ہے، زکریا یحییٰ پہ گواہ ہے، عزیر دانیال پہ گواہ ہے، کلیم مسیح پر گواہ ہے، علیہم السلام، سب گواہ ہو گئے۔ فرمایا بات ختم نہیں ہوئی، وَأَنَا، میں اللہ، مَعَكُمْ، تمہارے ساتھ، من الشاہدین، گواہوں میں سے ہوں۔ اللہ اب گواہی ہو گئی۔ فرمایا فمن تولی بعد ذالک، آج کے اس عہد میثاق کے بعد اگر کسی نے میرے محبوب کا دامن چھوڑا، میں توجہ چاہوں گا آپ کی، فمن تولی بعد ذالک، اگر کسی نے میرے محبوب کا دامن چھوڑا، تولی، کسی نے پیٹھ پھیری، کسی نے میرے محبوب کی طرف پشت کی، کسی نے میرے محبوب کے وسیلے کو چھوڑا، انبیاء سے بات ہو رہی ہے۔ بعد ذالک، آج کی اس نشست کے بعد کسی نے میرے محبوب کا دامن چھوڑ دیا، فاولئک هم الفاسقون، نبوت لے لوں گا، رسالت لے لوں گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ یہاں فاسقون بمعنی کافرون ہے، علماء تفسیر ارشاد فرما رہے ہیں یہاں فاسقون بمعنی کافرون ہے۔ اگر کسی نے میرے محبوب کا وسیلہ چھوڑ دیا، نبوت لے لوں گا، رسالت لے لوں گا، ایمان بھی ختم ہو جائے گا۔ میں نے عرض کی اللہ ایمان کیوں ختم ہو جائے گا؟ فرمایا میرے محبوب کے بغیر مجھ تک پہنچنے کی کوشش، فرمایا میرے محبوب کا وسیلہ چھوڑ کر مجھ تک پہنچنے کی کوشش،
مجھے قبول ہرگز نہیں ہو سکتی۔ حاضرین گرامی قدر، جب انبیاء اور رسول سرکار کے وسیلے کے بغیر اس کی بارگاہ میں نبوت و رسالت جیسے شرف کے باوجود بھی مقام اور رتبہ نہیں پا سکتے، اگرچہ وہ معصوم ہیں، انہوں نے عہد توڑنا ہی نہیں تھا، انہوں نے وعدہ توڑنا ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کے وسیلے سے سرکار کے امت پر واضح کر دیا۔ میں جب محبوب کی عظمت کی بات ہو تو قدرت کا لہجہ نبوت کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، رسولوں کے ساتھ بھی اس طرح ہوتا ہے، تاکہ تم سمجھ جاؤ مصطفیٰ کے بغیر رب تک پہنچنے کی بات ای خیال استو محال استو جنو۔ فمن تولى بعد ذلك فاولئك هم الفاسقون۔ میرے محبوب کے وسیلے کے بغیر مجھ تک پہنچنے کی کوشش، جاگ رہے ہیں؟ سورۃ المنافقون میں میں نے پہلی آیت کی تلاوت کی، اذا جاءک المنافقون۔ آگے چل کے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے، فرمایا ان کی نشانی اور علامات کیا ہے؟ اذا رأیتہم تعجبک اجسامہم، جب تم انہیں دیکھو گے تو ان کی ظاہری صورتیں تمہیں حیران کر دیں گی، ان کی شکلیں، تم ان کے فریم دیکھو گے، تم ان کا ظاہر دیکھو گے، تعجبک اجسامہم، ان کی صورتیں تمہیں حیران کر دیں گی۔ تم خیال کرو گے کہ اصل دیندار یہی ہے، تم سمجھو گے یہی وفادار ہے دین اسلام کے ساتھ۔ تم کہو گے ایسی بھولی بھالی شکلیں اور یہ پیراہن ان کا اور انداز نشست و برخاست، سمجھو گے یہی اسلام کے خیر خواہ ہیں۔ ان کی خدمت دیکھیے، ان کی باتیں سنیے۔ اللہ فرماتے جب تم دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ وَإِن يَقُولُوا، کاش انہیں کبھی نہ بولنا پڑے۔ تسمع لقولہم، اور جب تم ان کی بات سنو گے، فرمایا کأنہم، بالکل ایسے ہوں گے، خشب مسندہ، جیسے کھجور کا بیکار تنا جسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیا گیا۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دیکھو گے تو حیران ہو جاؤ گے، سنو گے تو پریشان ہو جاؤ گے، دیکھو گے تو سمجھو گے یہ دین کے خیر خواہ ہے، اور جب وہ بولیں گے تو تم انہیں ایسے پاؤ گے جیسے کھجور کا خشک تنا جسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیا گیا۔ ان کی باتوں میں محبت کی خوشبو نہیں ہوگی۔ خوشبن مسندہ فرمایا، خوشبن تک بات کو مکمل نہیں کیا، مسندہ ساتھ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا دیا گیا۔ آپ شہری آبادی، شہر کے لوگ ہیں، آپ اس استعارہ کو جب تک میں واضح نہ کروں گا آپ کے لیے بات مشکل ہوگی۔ یہ جو کھجور کا تنا ہوتا ہے یہ پہلے چھتوں کے لیے استعمال ہوتا تھا، کنویں پہ اس کو استعمال کرتے تھے، اور جب یہ آج بھی کچھ کام کا ہو تو اس سے چھوٹا موٹا پل بنا لیا جاتا ہے، گزرگاہ بن جاتی ہے، اور جب یہ بیکار ہو جائے تو کسان لوگ اس تنے کو پھر دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر اس کو کھڑا کر دیتے ہیں۔ جب یہ کسی کام کا نہ ہو اس وقت اسے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ اللہ نے سرکار سے محبت نہ رکھنے والوں کو اس کھجور کے خشک تنے کے ساتھ جسے ٹیک لگا دیا گیا ہو اس کے ساتھ تشبیہ کیوں دی ہے؟ اس لیے کہ اس تنے کے دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا دیوار کے ساتھ ہوتا ہے اور ایک سرا زمین کے ساتھ ہوتا ہے۔ دیوار سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور زمین سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ہوں، اور اس کے پلے کچھ نہیں ہوتا۔ دیوار کھڑی رہے یہ کھڑا رہتا ہے، دیوار گر جائے یہ گر جاتا ہے، نہ یہ دیوار کے ساتھ ہے نہ یہ زمین کے ساتھ ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ تعجبک اجسامہم، ظاہری صورتیں تمہیں حیران کر دیں گی۔ ہمیں تو وہ لہجہ ہی پسند نہیں ہے
جسے آداب محبت نصیب نہ ہو. سبحان اللہ. مالک الملک کا فرمان ہے کأنہم خشب مسندہ. حاضرین گرامی قدر، اور یہاں معاملہ ہی کتنا اپنے موضوع کی طرف لوٹنے کی کوشش کرتے ہیں. سب نبی شان والے ہیں، ہمارے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. ارشاد ہوا حاضرین گرامی قدر، داؤد علیہ السلام کو حکم ہوا یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض. اے داؤد، ہم نے آپ کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. فاحکم بین الناس بالحق، لوگوں کے درمیان حق اور سچ کے فیصلے کیا کرو. اللہ یہ انبیاء ہیں، یہ تو فیصلے ہی حق کے کرتے ہیں. فرمایا بے شک ان کے فیصلے حق پر ہیں، مبنی بر حق ہے، مگر یہ میرے بندے ہیں، میں ان کا مالک ہوں، میں جیسے چاہوں ویسے خطاب کروں. حکم ہوا فاحکم بین الناس بالحق، حق اور سچ کے فیصلے کیا کرو. اور جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوا تو اللہ نے سرکار کو یہ نہیں فرمایا کہ حق کے فیصلے کیا کرو. یہاں ارشاد کس رنگ کے ساتھ ہے؟ فرمایا فلا و ربک، تیرے رب کو تیرا رب ہونے کی قسم ہے. فلا و ربک، تیرے رب کو تیرا رب ہونے کی قسم ہے. لا یؤمنون، یہ مومن نہیں ہو سکتے. حتی یحکموک، جب تک تیرے فیصلے نہ مانے. اے حبیب جب تک آپ کے فیصلے نہ مانے مومن نہیں ہو سکتے. فیما شجر بینہم، آپس کے جھگڑوں میں، جب بھی ان میں جھگڑا ہو جائے گا فیصلہ آپ کا چلے گا. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، یہ فیصلہ کیسے تسلیم کرنا ہوگا؟ فرمایا آپ کے فیصلے کے بعد ان کے دل میں ذرا برابر ملال نہیں ہونا چاہیے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. اللہ اکبر. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، جب میرے حبیب کا فیصلہ آ جائے ان کے دل میں ذرا برابر ملال نہیں ہونا چاہیے. ملال ہوگا ایمان نہیں ہوگا. نہیں، آپ نے غور نہیں فرمایا. حرجن کی تنوین بتا رہی ہے کہ میرے محبوب کا فیصلہ آ جائے اور جو سوچے وہ مومن نہیں ہے. جو سوچے وہ مومن نہیں ہے، جو مانے وہ مومن ہے. وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، سر تسلیم خم ہو جائے. تم کون ہو فیصلہ کرنے والے؟ میرے حبیب کا فیصلہ. حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، جب آپ کا فیصلہ آ جائے. فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، ان کے آپس کے جھگڑوں میں. میرا محبوب جس کو مسلح دے دے انہیں ماننا ہوگا، جسے اپنے کندھوں پہ بٹھا دے انہیں ماننا ہوگا، جس کے کندھوں پہ بیٹھ جائے انہیں ماننا ہوگا، جس کو ساتھ سلائے انہیں کوئی نقطہ اعتراض پہ بولنے کا حق نہیں ہے. جسے اپنے بستر پہ سلائے، یہ کون ہے ناپ تول کرنے والے؟ کسی کی اوقات ہی کیا ہے کہ میرے حبیب کے فیصلے کے بعد بولے؟ فرمایا ہرگز نہیں. اگر کوئی اعتراض کرے گا مومن نہیں ہوگا. یہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے فرمایا. اور داؤد علیہ السلام کو کیا ارشاد ہوا؟ وَلَا تَتَّبِعِ، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُمْ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ. پھر ارشاد ہوا وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ، خواہش نفس کی پیروی نہ کرنا. ہم خواہش پرست ہیں، انبیاء اور رسول نہیں. ہمارے دام لگتے ہیں، ہماری قیمت طے ہوتی ہے. ہم خواہشات کے پجاری ہیں، انبیاء اس سے مبرہ و منزہ ہے.
ولا تتبع الهوى، یہ حکم ہوا کہ خواہش کے پیچھے نہ جانا۔ اللہ یہ تو خواہش پرستی نہیں ہے، فرمایا یہ نہیں ہے، لیکن میرے بندے ہیں، میں مالک ہوں، میں جیسے چاہوں ویسے حکم کرتا ہوں۔ اور جب ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ اے حبیب خواہش کے پیچھے نہ جانا، سرکار کا ذکر ہوا تو ساری دنیا کو بتا دیا وما ينطق عن الهوى، یہ تو اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہے۔ وہاں فرمایا ولا تتبع الهوى، خواہش کے پیچھے نہ جانا۔ بھئی پیچھے جانے کی بات تو دور کی بات ہے، یہاں قول و کلام کی بات ہو رہی ہے۔ ولا تتبع، فرمایا وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے تو یہ بولتے ہی نہیں ہے۔ اگر بھئی بولنے کے لیے ہی کہنا تھا تو ارشاد ہوتا وما یقول عن الهوى، اپنی خواہش سے قول ہی نہیں فرماتے۔ وما یکلم عن الهوى، اپنی خواہش سے کلام ہی نہیں فرماتے۔ وما یبلغ عن الهوى، اپنی خواہش سے تبلیغ ہی نہیں کرتے۔ وما یقرر عن الهوى، اپنی خواہش سے تقریر ہی نہیں کرتے۔ وما یلفظ من قول عن الهوى، ان کے تو زبان اقدس سے ایک جملہ بھی اپنی خواہش سے صادر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ یہ فرمانا چاہتا کہ یہ اپنی خواہش سے بولتے ہی نہیں ہیں، تو قول ہوتا، کلام ہوتا، ابلاغ ہوتا، تقریر ہوتی، نہیں۔ اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے نطق ہی نہیں کرتے۔ بھئی نطق کا معنی کیا ہے؟ قرآن کا معنی قرآن سے فرمایا ووارثا سلیمان داود، ہم نے سلیمان علیہ السلام کو داود کا وارث بنایا۔ وقال یا ایھا الناس، انہوں نے اعلان فرمایا اے سارے لوگوں، علمنا منطق الطیر، اللہ نے ہم پر یہ کرم فرمایا ہے کہ ہم پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ پھر میں نے نطق کا معنی بولی کر دیا ہے۔ پرندے بولتے نہیں ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ چلو معنی تو بعد میں تلاش کریں گے، ایک جملہ آپ کے نظر کرنا چاہتا ہوں، دل کی تختی پہ لکھ لیجئے۔ جو ہدہد کے ساتھ ہدہد کی زبان میں بات کرے اسے سلیمان کہتے ہیں، اور جس کی بولی میں عرب کے پتھر بولتے ہو انہیں محمد مصطفیٰ کہتے ہیں۔ سیدی مرشدی آمد مصطفیٰ علماء اہل سنت۔ علمنا منطق الطیر، ہم پرندوں کی بولیاں جانتے ہیں۔ پھر نطق کا معنی پھر بولی کر دیا۔ بھئی پرندے بولتے نہیں ہیں، پرندے نطق کرتے ہیں، پرندے چہچہاتے ہیں۔ تو پرندوں کا چہچہانا یہ پرندوں کا نطق ہے، اور انسان کا نطق کیا ہے؟ وما ينطق عن الهوى، میرے حبیب آپ اپنی خواہش سے نطق ہی نہیں کرتے۔ انسان کا نطق کیا ہے؟ فرمایا تاکہ ساری دنیا جان لے، جب بچہ 3 سال کا ہو جاتا ہے پھر وہ قول کرتا ہے، ترتیب پا جائے تو کلام کرتا ہے، اور بات پہنچنے لگے تو ابلاغ کرتا ہے، اور اگر آواز اونچی ہو جائے تو تقریر کرتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، جب بچہ 3 سال سے کم ہوتا ہے، 2 سال سے کم ہوتا ہے، بولتا نہیں ہے، جب نہیں بولتا تو اس وقت نطق کرتا ہے۔ لیکن ہر بچہ جب نطق کرتا ہے تو اپنی خواہش نفس کو بیان کرتا ہے، اپنی بھوک اور پیاس کو بیان کرنے کے لیے وہ کی آواز نکالتا ہے۔ ہر بچہ جب نطق کرتا ہے خواہش نفس کے لیے کرتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میرے حبیب کا قول، میرے حبیب کا کلام، ان کی تبلیغ تو ہے ہی امت کے لیے، رہ گیا نطق۔ آغوش مادر میں میرے حبیب نے جو نطق کیا تھا وما ينطق عن الهوى، یہ جو ماں کی جھولی میں سارے بچے اپنی خواہش کے لیے نطق کرتے ہیں، میرے حبیب نے آغوش مادر میں جو نطق فرمایا تھا وہ بھی اپنی خواہش کے لیے نہیں، گناہگار امت کی بخشش کے لیے کیا تھا۔ محمد الرسول اللہ کہنا کافی نہیں ہے، ان کی عظمت کو ماننا ضروری ہے، ان کا ہر لمحہ رسالت ہے۔ چونکہ قبل بعثت کا عنوان ہے تو مجھے کافی وقت لگ گیا عنوان تک پہنچنے میں۔ آپ کا جو ذوق ہے
مجھے تو یہی محسوس ہو رہا ہے کہ اگر ابھی اور بھی آیتیں پڑھی جاتی تو آپ سن نہیں رہے تھے. جی جی. تو ذرا لوٹ کے آتے ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ رسالت ہو، ہر لحظہ نبوت ہو، ہر سانس نبوت ہو، ہر ادا نبوت ہو، ہر ادا رسالت ہو. الانوار مصباح السرور والافکار میں محمد بن زیاد البکری لکھتے ہیں کہ جب حبیب بن مالک بن عوف المازنی یمنی نے کعبے میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کیا تھا کہ تمام انبیاء تو معجزے لے کر آئے، معجزے لے کر آئے، الک دلالات معجزات، کیا تمہارے پاس بھی کچھ معجزے ہیں؟ جب انہوں نے یہ سوال کیا تھا، چونکہ وہ بندہ عالم تھا. وَلَهُ مِنَ الْعُمَرِ 140 سَنَةً، 140 برس کی عمر تھی اس شخص کی. پہلے وہ یہودی تھا، یہودیوں کا عالم تھا، پھر وہ نصرانی ہوا تو نصارہ کا عالم تھا، پھر اس نے دونوں مذہب چھوڑ دیے، کسی اور مذہب کی تلاش میں تھا. کوئی کتاب ایسی نہیں تھی جس کا اس نے مطالعہ نہ کیا ہو. 20,000 کا لشکر لے کے آ جاتا تھا، اگر اس کا فیصلہ مانا جاتا تو ٹھیک، ورنہ سر قلم کر دیتا تھا. اسے ابو جہل وغیرہ لے کر آ گئے. جب مکہ میں پہنچا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہتا ہے ہر نبی کے پاس معجزات ہیں، آپ کیا لائے ہو؟ طویل واقعہ، میں نے اس کا صرف وہی حصہ لیا ہے. کہتا ہے آپ کیا لائے ہو؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمانے لگے انت تعلم ان نوحا علیہ السلام دلالتہ السفینہ، نوح علیہ السلام کا معجزہ کشتی کا تیرنا ہے طوفان میں. ابراہیم علیہ السلام کانت النار علیہ بردا وسلاما، ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی. واسماعیل فدا بذبح عظیم، اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ اٹھائے گئے. ویونس علیہ السلام التقمہ الحوت ولبث فی بطنہ 40 یوما، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، 40 دن تک وہیں رہے. اسلمہ اللہ اخرجہ اللہ سالما، اللہ نے انہیں زندہ باہر نکالا. اور فرمایا موسیٰ علیہ السلام ان کا معجزہ عصا ہے. حین ضرب البحر، جب انہوں نے اس عصا کو دریا پہ مارا، اغرق اللہ عدوہ، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے دشمن کو غرق کر دیا. وَنَجَا نَبِيَّهُ وَمَن مَّعَهُ، اور موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا. اور عیسیٰ علیہ السلام دلالتہ کلمۃ الجمجمہ، عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ دم ہے. ابرأ الاعمى والابرص، انہوں نے اندھوں کو اور برص کے مریضوں کو شفا بخشی. واحج الموتى، اور مردے اٹھا دیے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبیوں کا نام لیا، ان کے معجزات گنوائے، اور گنوانے کے بعد فرمایا حبیب بن مالک یمنی، تم پوچھتے ہو کہ انبیاء کے پاس معجزات ہیں، میرے پاس کیا معجزہ ہے؟ فرمایا ابراہیم علیہ السلام پر آگ گلزار ہو گئی، اسماعیل چھری کے نیچے سے زندہ اٹھائے گئے، نوح علیہ السلام کی کشتی طوفان میں تیرتی رہی، یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے زندہ باہر آئے، موسیٰ علیہ السلام نے عصا مارا تو راستہ ملا، ان کا عصا اژدہا بن جاتا تھا. عیسیٰ علیہ السلام دم فرماتے تھے، مردے اٹھا دیتے تھے. تم پوچھتے ہو کہ میں کیا لایا ہوں؟ فرمایا یا حبیب ما تطلب، تمہارے مانگنے میں کمی ہوگی، تم بتاؤ سارے معجزے ایک ساتھ دکھا دوں یا ایک ایک کر کے الگ الگ دکھا دوں؟ اگر تم چاہو تو جو ان سب کو ملا ہے، انہوں نے جو دکھایا ہے، آنے واحد میں سب انبیاء کے معجزے ملا کر میں محمد سب کے یکساں دکھا دوں، یک بار کی آنے واحد میں. پھر اس نے ایک لمبا سوال کیا تو بات کسی اور طرف چلی جائے گی. حاضرین گرامی قدر، سبحان اللہ، ہر لمحہ رسالت ہے، ہر لحظہ نبوت ہے، ہر ادا معجزہ ہے. وہ کیا خوب بچپنا ہے.
12 برس کم و بیش عمر مبارک ہے، حضرت ابو طالب کے ساتھ شام جا رہے ہیں۔ شام جاتے ہوئے ایک علاقہ ہے، اس کا نام ہے بصیرہ۔ بصرہ مشہور جگہ عراق کا شہر ہے بصرہ۔ یہ بصرہ نہیں، یہ بصیرہ ہے، یہ شام کا سرحدی علاقہ ہے۔ شام کے سرحدی علاقہ بصیرہ سے گزر ہو رہا تھا۔ بہتے پانی کے کنارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رک گئے۔ یہ ایک ندی تھی، خوبصورت ندی، جس کے کنارے سرکار رک گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، محبوب چچا، سامان اٹھا کر ایک کنارے سے دوسرے کنارے لا رہے تھے اور حضور یہیں رکے ہوئے تھے۔ مجھے یہ تو نہیں معلوم کہ سرکار کیوں رکے ہوئے تھے، میں یہی سمجھتا ہوں کہ حیادار نبی چونکہ پانی عبور کرتے ہوئے پنڈلی سے کپڑا اٹھانا پڑتا ہے، اور حیادار نبی پنڈلی سے کپڑا اٹھا کر نہیں چلنا چاہتے تھے۔ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو مچھلیاں شکار کرنے والوں کی طرح پنڈلیوں سے کپڑے اٹھا کر چلتے ہیں۔ ویسے تو ہر شکاری پنڈلی سے کپڑا اٹھا کر ہی چلتا ہے۔ میں نے مچھلی کے شکاریوں سے یہ بات پوچھی ہے کہ تم یہ پنڈلی سے کپڑے اٹھا کر کیوں چلتے ہو؟ انہوں نے کہا مولانا، جس کے پاؤں کیچڑ میں ہوں اس نے پنڈلی سے کپڑا اٹھا کے ہی چلنا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رکے ہوئے تھے۔ ہندوستان کی سرزمین کا ایک شخص، ایک صحرائی باشندہ، ہندوستان کا علاقہ بھٹنڈا سے تعلق رکھنے والا رتن ہندی اپنی تجارتی سفر میں یہاں پہنچا ہوا تھا، اور اس نے دیکھا کہ حسن کے بادشاہ ہے، شہنشاہ حسن و جمال ہے، سلطنت جمال کے سلطان ہے، اور دلکشی و دل آویزی دیکھتے ہی قربان ہو گیا، اور قریب ہو کر سوچتا ہے اتنے پیارے لگتے ہیں، معلوم نہیں کس دیس کے بادشاہ ہوں گے، کس سلطنت کے والی ہوں گے، اور کس ریاست کے سلطان ہوں گے۔ قریب پہنچا تو دست ادب جوڑ لیے اور عرض کی سرکار اجازت ہو تو تمہیں ندی کے پار پہنچا دوں؟ میں نے کہا رتن ہندی کتنے عجیب آدمی ہو، کس کو پار پہنچانے کی بات کر رہے ہو؟ اجازت ہو تو پار پہنچا دوں؟ کرم کی ایک نگاہ ہوئی، فرمایا جیسے تمہارا جی چاہے، دل چاہتا تھا تو عرض کر رہے تھے۔ عرض کی سرکار نے فرمایا جیسے تمہارا جی چاہے۔ وہ کیسے پیارے پیارے ہاتھ ہوں گے جن ہاتھوں سے رتن نے اٹھایا ہوگا۔ سرکار کو اٹھایا، ندی کے پار پہنچے، اور دل چاہتا تھا ایک بار پوچھ لوں آپ کہاں جا رہے ہیں، آپ کا دیس کون سا ہے، کس سلطنت کے بادشاہ ہے؟ اتنے جو حسین لگتے ہیں کسی ماں نے ایسا خوبرو جنا ہی نہیں ہے۔ فرمائیے تو صحیح وہ کون ہے جن کے ساتھ آپ جا رہے ہیں، کس کے پاس جا رہے ہیں، کہاں سے آپ تشریف لائے؟ دل کے ارمان دل میں دفن ہو گئے، پوچھنے کی ہمت نہ رہی، زباں پر خاموشی کا تالا تھا۔ ان کے سامنے کوئی لفظ بولا جاتا، احساس یہ تھا کہ ہر لفظ ہی غلط ہو جائے گا۔ حسن کی بارگاہ میں لب کشائی کی جرت نہ ہو سکی، اور دل کے ارمان لفظوں کا روپ نہ دھار سکے، زبان و بیان کی ہمت نہ ہو سکی، وقت ہی نہیں تھی کہ بات کی جاتی، حوصلہ ہی نہیں تھا کہ زبان کھولی جاتی، دل کے ارمان دفن ہو کر رہ گئے۔ مگر سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالی نہیں جانے دیا، فرمایا بارک اللہ فی حیاتی کا، اطال اللہ عمرک، جاؤ اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا دی۔ یہ ہندوستان کا شخص تھا، یہ خود تو ہندوستان لوٹ آیا مگر اپنا دل بہتے پانی کے کنارے چھوڑ آیا۔ زندگی کے شب و روز اسی حسن کے تصور میں رہے، یہ پھر کبھی کسی سے محبت نہیں کر سکا،
اس نے اپنے دل کے عرش پر حضور کو بٹھایا تھا. سرکار کے جو جمال، حسن و جمال کی کرنیں اس کے دل میں نقش ہو گئی تھی. حضور کو جو دیکھا تھا حاضرین گرامی قدر، پھر زندگی میں نہ کوئی ایسا ملا نہ مل سکتا تھا، نہ پھر کبھی اس طرح کی محبت ہوئی. وطن کا علم نہ تھا، خاندان کی خبر نہ تھی، صرف اتنا جانتے تھے کہ وہ پیارے جب بولتے تھے تو عربی بولتے تھے، بس یہ معلوم تھا. اب وقت گزرتا چلا گیا. حاضرین گرامی قدر، میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر، ظاہری حیات طیبہ 40 برس ہو گئی. اعلان نبوت ہو گیا، اعلان نبوت ہو گیا. کم و بیش 8-10 سال کا عرصہ اور گزر گیا جب حبیب بن مالک یمنی حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. اور اس نے جب اجتماع ہوا، جاگ رہے ہیں تو حبیب یمنی نے ابو جہل سے یہ شرط لگائی تھی کہ اجتماع بڑا ہوگا. اور حبیب کے پہنچنے سے پہلے ابو جہل قرب و جوار مکہ کا چکر لگا چکا تھا، لوگوں کو اکٹھے کرتا رہا. ہجوم ہو گیا، اجتماع ہو گیا. اللہ کا فیصلہ یہی تھا کہ خرچہ ابو جہل کا ہوگا اور چرچا محمد مصطفیٰ کا ہوگا. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب گھر سے روانہ ہوئے، جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی سرکار، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں نے لقد امرت القمر، میں نے چاند کو حکم دیا ہے. کب سے؟ فرمایا میں نے چاند کو حکم دے رکھا ہے. لقد امرت القمر لک بالطاعۃ، کہ وہ آپ کی فرما برداری کرے گا. میں نے کب حکم دیا تھا؟ فرمایا قبل ان اخلق اباک آدم علیہ السلام بألفی آمن، آدم علیہ السلام کی ولادت سے 2000 سال پہلے میں نے چاند سے کہا تھا ایک رات آئے گی میرا محبوب اشارہ کرے گا، وہ توڑ دے تو ٹوٹ جانا، وہ جوڑ دے تو جڑ جانا. اور حبیب یمنی کہہ رہا تھا کہ اگر یہ چاند، عرض کر رہا تھا سرکار آج کی رات اندھیری رات ہونی چاہیے. 14ویں کی رات تھی، یہ دن میں بات ہو رہی تھی. کہتے 14ویں آج کی رات اندھیری رات ہونی چاہیے. جب اندھیرا چھا جائے فنادى القمر، پھر آپ آسمان سے چاند کو بلانا. جب یہ اترے تو 5ویں رات کا چاند ہو، اور پھر اسے کہنا ارکض الى السماء رکدا، کہ یہ پھر اسے کہنا استدر واستکمل، کہ یہ پورا 14ویں رات کا ہو جائے. اترے تو 5ویں رات کا ہو، اور جب جائے تو 14ویں رات کا. پھر اسے حکم دینا ثم انزل حتی تقف بباب الکعبہ، یہ وہاں سے جب اترے تو میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ کعبے کے دروازے پہ چمکتا ہوا مجھے نظر آئے. پھر اسے فقل لہ طف اشواطا، پھر اسے کہنا کہ یہ کعبے کے گرد چکر لگائے. پھر اسے حکم کرنا کہ اللہ کو سجدہ کرے. سجدہ کرنے کے بعد پھر اسے اپنی طرف بلانا. جب یہ آپ کی جانب آئے تو آپ کے ساتھ، جب آپ کے سامنے کھڑا ہو تو حبیب یمنی شرط لگا رہا ہے یہ آپ کو رسول کہے اور آپ پر سلام بھیجے. السلام علیک یا رسول اللہ کہے بلسان طلق فصیح عربی مبین لا یشکل علینا، ایسی صاف زبان میں کہے ہمیں کوئی مشکل نہ ہو. آپ شرط سنتے جائیں. پھر کہتا ہے آپ پر سلام بھیجنے کے بعد یہ آپ کے گرد گھومے. پھر اسے اشارہ کرنا کہ یہ ٹوٹ جائے. جب یہ ٹوٹ جائے پھر اسے حکم کرنا کہ اس کا ایک حصہ مشرق میں ہو ایک حصہ مغرب میں ہو. پھر اسے اشارہ کرنا یہ جڑ جائے، اور پھر جیسے 14ویں کا چاند ہوتا ہے ویسے ہی آسمان پہ چڑھ جائے. یہ بیان کرنے کے بعد پھر عرض کرتا ہے اگر یہ آسمان پہ بلند ہو گیا تو سرکار میں آپ کو نبی مانوں گا، کلمہ پڑھوں گا. جب کلمہ پڑھ لوں گا پھر میں ایک اور شرط ہے وہ بتاؤں گا. میرے دل کا ایک سوال ہے وہ بعد میں ہے.
پھر وہ جب مجھے پتہ چل جائے گا کہ آپ نبی ہیں، کلمہ پڑھنے کے بعد درخواست کروں گا، میں جادوگر سے بھیک نہیں مانگتا۔ اگر آپ نبی ہوں گے تو پھر میں ضرور سرکار آپ کے لیے، پھر میں آپ سے دعا کی طلب کروں گا۔ سرکار نے فرمایا رات ہوگی، آسمان پہ اندھیرا چھا جائے گا، پھر ہم چاند کو بلائیں گے، پھر اسے واپس بھیجیں گے، پھر وہ طواف کرے گا، پھر وہ ہمارے گرد گھومے گا، پھر اسے توڑا جائے گا، پھر اسے جوڑا جائے گا، پھر تم کلمہ پڑھو گے، پھر دل والا سوال بتاؤ گے۔ فرمایا کسی کے دکھ اتنی دیر ہم برداشت نہیں کرتے۔ تم اپنی بیٹی کو، بیمار بیٹی کو سرخ اونٹنی پر سوار کر کے لائے ہو، خلقہ اللہ تعالی بلا یدین ولا رجلین ولا تسمع ولا تبصر۔ تمہاری وہ بیمار بیٹی اللہ نے جسے پیدا کیا ہے بغیر ہاتھوں کے اور بغیر پاؤں کے، اور نہ وہ سنتی ہے نہ دیکھتی ہے، وہ خیمے میں ہے، تم اسے سرخ اونٹنی پہ سوار کر کے لائے ہو۔ تم نے چلتے ہوئے کہا تھا کہ اگر جادوگر ہوگا سر قلم کر دیں گے، اور اگر نبی ہوگا تو بیٹی کی شفا کی بات کروں گا۔ اب تم چاند کی بات کرتے ہو اور کہتے ہو پھر جا کے ہم بات کریں گے۔ فرمایا ہم کسی کا دکھ دور کرنا چاہے تو اس سے مذہب نہیں پوچھا کرتے۔ ہم نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، وہ شفا یاب ہو چکی ہے۔ اور رات ہو گئی، سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آ گئے، جیسے طے ہوا تھا ویسے ہی آ گئے۔ ہائے ہائے۔ اچھا حاضرین گرامی قدر، رات کو جب چاند توڑا گیا نا تو اس وقت رات کے عرب شریف میں، حجاز میں کم و بیش رات کا 9 کا وقت تھا، اور ہندوستان میں 10:30 11 کا ٹائم تھا، اور رتن ہندی اپنے گھر کے صحن میں چارپائی ڈال کر تارے گن گن کے، آسماں کے ستارے گن گن کے بے قرار طبیعت کو سکون دے رہا تھا۔ اور اس نے دیکھا کہ آسمان کا چاند ٹوٹ گیا ہے۔ کہتا ہے حادثہ ہوا ہوگا، حادثے میں چیزیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ پھر اس نے دیکھا کہ آسمان کا چاند جڑ گیا ہے، اٹھ کے بیٹھ جاتا ہے، کہتا ہے حادثے میں چیزیں ٹوٹتی تو ہیں لیکن جڑتی نہیں ہیں۔ معلوم ہوتا ہے چاند ٹوٹا نہیں ہے، توڑا گیا ہے، جڑا نہیں ہے۔ کس کے پاس جاتا؟ کون اسے بتاتا کہ کون چاند توڑ رہا ہے؟ اچھا ٹوٹ جائے تو کون اسے جوڑ سکتا ہے؟ پنڈت کے دروازے پہ پہنچا، اسے جا کے کہتا ہے، چونکہ رتن کی دوستی تھی ریاست کے والی کے ساتھ، اس لیے پنڈت کے دروازے پہ بغیر تکلف کے چلا گیا، اور اسے کہتا ہے کتاب کھول کے مجھے مسئلہ بتانا، وہ کون ہے جو چاند توڑ سکتا ہے؟ اگر ٹوٹ جائے تو جوڑ سکتا ہے۔ دیکھنا، عبارت پڑھنا، جب کسی کی شان آئے تو ہاتھ نہ رکھ دینا، مسئلہ نہ چھپانا۔ مجھے تو آخر کوئی نہ کوئی معلومات مل ہی جائیں گی، لیکن لوگ کہیں گے آدھی رات کو رتن کسی موزی کے دروازے پہ گیا تھا۔ اس نے کتابیں کھولیں اور پھر آ کے کہتا ہے رتن ہندی سے کہ ہماری کتابیں بتاتی ہیں ایک آخری نجات دہندہ آئے گا جس کا گھرانہ سب سے اعلیٰ ہوگا اور جس کے دوست سب سے زیادہ بہتر ہوں گے۔ وہ اتنی شان والے ہوں گے، زمین پر بیٹھ کر آسمان کے فیصلے کریں گے، آسمان پہ بیٹھ کے زمین کے فیصلے کریں گے۔ معلوم ہوتا ہے وہ آ گیا ہے۔ رتن ہندی کہتا ہے وطن بتاؤ، کہتا ہے کچھ کھجوریں ہیں، سنگریزے ہیں، پتھریلی زمین ہے، زیادہ کچھ نہیں مل رہا، صاف پتہ نہیں ہے کون سی جگہ ہے۔ کہتا ہے چلو اتنا ہی کافی ہے کہ کسی نے آنا تھا، وہ آ گئے۔ اس وقت بھئی یہ ٹیلی ویژن نہیں تھا، اخبارات نہیں تھے، جرائد و رسائل کا زمانہ نہیں تھا، یہ کیبل نیٹ ورک، یہ چینلز نہیں تھے، شکر ہے نہیں تھے۔
تاری چپ تو صدقے تاجر خبریں لایا کرتے تھے. راستے پہ کھڑا ہو گیا اور قافلہ شام سے ہندوستان کا تجارتی قافلہ واپس آیا. یہ ان کے راستے پہ آ گیا. کہتا ہے بتاؤ دنیا کی کوئی بڑی خبر. انہوں نے کہا کہ نئی خبر یہ ہے, ایک بڑی خبر یہ ہے کہ شام میں حجاز کے تاجر آئے تھے. وہ بتا رہے تھے کہ مکہ کی دھرتی کا ہمارا ایک حسین جوان ہے جس نے زمین پہ کھڑے ہو کر آسمان کا چاند توڑ دیا ہے. یہ تو معلوم ہو گیا کہ وہ مکہ میں رہتے ہیں, یہ تو خبر ہو گئی کہ مکہ میں رہتے ہیں. اب جاتے ہوئے خیال آیا کہ اب کیا کریں, میں کیسے جاؤں ان کے حضور میں. سوچتا ہے جانا تو ہے. ریاست کے والی سے بات کی, اس نے کہا تمہارا شوق ہے. پیار کا شوق تو سارے رکھتے ہیں لیکن شعور نہیں رکھتے. محبت کے شوقین تو بہت ہیں مگر محبت کا شعور نہیں رکھتے. شعور محبت بہت ضروری ہے. یہ سیکھنے سے ملتا ہے, بغیر صحبت کے نہیں ملتا. میرا خیال ہے تقریری میں کرنی ہے اور سبحان اللہ ہی میں آکھنی ہے. وہ مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک بکری اپنے ریوڑ سے بچھڑ گئی. بکری اجڑ کو لو انج تھی گئی. ساری بولی تو سمجھ نہیں آؤں نہیں. جی ایک بکری ریوڑ سے بچھڑ گئی اور راستہ بھول گئی. جو ریوڑ سے بچھڑ جائے گا اسے راستہ ضرور بھولے گا. راستہ بھول گئی اور کسی دلدل میں جا کر پھنس گئی. جو راستہ بھولے گا وہ دلدل میں پھنسے گا. دلدل میں جا کر پھنس گئی اور ادھر سے بھیڑیا آ گیا. بھیڑیے کی نظر پڑ گئی. اس نے سوچا کہ منہ آیا رزق ہے, پھنسا ہوا شکار ہے, کیوں نہ ہو حاضری لگوائی جائے. اس نے ایک جمپ لگایا اور جب دلدل میں گیا تو وہ بھی پھنس گیا. اب بھیڑیا بھی دھنس گیا اور بکری بھی. مولانا روم فرماتے ہیں کہ بکری نے دیکھا بھیڑیے کی طرف اور بھیڑیے نے دیکھا بکری کی طرف. تو بکری ہنس پڑی. جب بکری مسکرا پڑی تو بھیڑیا کہتا ہے موت تو دونوں کو نظر آ رہی ہے, پھنس تو دونوں گئے ہیں, پھر تو مسکرا کیوں رہی ہے. اس نے کہا نہیں, موت نہ مجھے نظر آ رہی ہے اور نہ ہی تمہیں. بس مسکرا اس لیے رہی ہوں کہ میرا کوئی سائیں ہے اور تیرا سائیں کوئی نہیں ہے. جب چرواہا آجڑی گھر پہنچے گا اور ریوڑ سنبھالے گا وہ دیکھے گا کہ کجلی نہیں ہے. اتنی تو آپ سمجھتے ہیں. جی 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 جی. کبھی آجڑیوں کے پاس بیٹھنے کا موقع بنا لیں, بہت ساری باتیں ملتی ہیں. ما بعث اللہ نبیا الا راعی غنم. اللہ نے کوئی نبی ایسا نہیں بھیجا جس نے بکریوں کا ریوڑ نہ سنبھالا ہو. چونکہ وہ زمین پر بیٹھتے ہیں اور اللہ کو زمین پر بیٹھنے والے بہت پسند ہیں. بھئی خاکساری اس سے ملتی ہے. وہ سبحان اللہ فرما دیجیے. بکری نے دیکھا بھیڑیے کی طرف اور بھیڑیے نے دیکھا بکری کی طرف. بکری نے کہا کہ میرا مالک ہے, سائیں ہے, اور تمہارا سائیں کوئی نہیں ہے. پنجابی میں ذرا سائیں اور معنی میں معذرت خواہ ہوں. میرا مالک ہے اور تیرا مالک کوئی نہیں ہے. وہ کہتی ہے کہ جب آجڑی چرواہا گھر پہنچے گا, جب ریوڑ سنبھالے گا تو وہ دیکھے گا کہ کجلی نہیں ہے. وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, تلاش کرتے کرتے میرے تک پہنچ جائے گا, میرے قدموں کا نشان دیکھ کر آ جائے گا, اور میرا کھرا دیکھ کر جب وہ مجھے پا لے گا
چونکہ میں بچھڑ گئی تھی، غلطی میں نے کی تھی، میرے گناہ کی وجہ سے وہ مجھے مارے گا نہیں، چونکہ میں کمزور ہوں، میں دلدل میں پھنس گئی ہوں، میری اس بے بسی کو دیکھ کر وہ مجھ سے پیار کرے گا۔ اور آجڑی کی عادت ہے، جب وہ کسی بھیڑیے کو دیکھ لے تو اسے 2-4 جوتے ضرور مارتا ہے، کہتا ہے موت مجھے بھی نہیں ستا رہی اور تجھے بھی کوئی موت نہیں آ رہی، ابھی آجڑی آ جائے گا، اس لیے مسکرا رہی ہوں، مجھے آجڑی کا پیار ملے گا اور تجھے آجڑی کی مار ملے گی۔ ذرا سبحان اللہ فرما دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ۔ آج خوشی کس بات کی، آج خوشی کس بات کی، آج خوشی کس بات کی؟ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب آسمان کے چاند کو جوڑ دیا تو خبر تو مل گئی کہ وہ حجاز میں رہتے ہیں، مکہ میں رہتے ہیں، اب سوال یہ تھا کہ کیسے جائیں۔ ارادہ پختہ تھا، عزم مصمم، جاتے ہوئے انہیں خیال آیا کہ کیوں نہ ہو ان کی بارگاہ میں کوئی تحفہ لے کر پیش ہو جائے۔ جو شاہ مزاج لوگ ہوتے ہیں انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن تحفہ پیار کا باعث ہوتا ہے، تو کیوں نہ ہو ان کے حضور میں تحفہ پیش کرنے کے بہانے ان کے قدموں میں بیٹھنے کا موقع مل جائے گا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ہو ہنر آزمایا جائے۔ اس نے ایک بار اپنے فن کو آزمایا، آج زندگی میں پہلی بار اس کے فن نے اسے داد دی۔ اس نے اچھا سا کوئی چمڑا تلاش کیا، کوئی دھاگا بھی ڈھونڈ لیا اور کوئی رنگ بھی پسند کیا ہوگا۔ اس نے چاہا محبوب کے قدموں کے لیے کوئی جوڑا ہی سی لیا جائے، کوئی نالین ہی بنا لیے جائے۔ اور سرکار کے قدموں کے لیے جب جوڑا سی رہا تھا اس نے ایک جوڑا سی لیا، پھر اسے احساس ہوا وہ نازک مزاج محبوب جو چاند کو جوڑ دیتے ہیں، ان کے حضور میں تمہارا تحفہ کوئی قیمت تو نہیں رکھتا، یہ تو صرف محبوب کی نگاہ میں قرب کے پانے کے لیے ایک بہانہ ہے، کیوں نہ ہو ایک جوڑا اور سی لیا جائے، ہو سکتا ہے ان کے نازک قدموں کو وہ زیادہ اچھا محسوس ہو۔ دوسرا جوڑا سی رہا تھا اور آنکھوں سے آنسو رواں تھے، روتے روتے سوچ رہا تھا میں ان کے حضور میں جاؤں گا، دربان کے آگے ہاتھ جوڑوں گا اور ان کی منت سماجت کروں گا، میں کہوں گا میں نے دیدار کرنا ہے، میں نے تحفہ پیش کرنا ہے، تحفے کے بہانے قدموں میں پہنچوں گا تو ان سے عرض کروں گا سرکار میں آپ کے لیے کچھ لا تو نہیں سکتا تھا، آپ کے قدموں کے لیے میں نے جوڑا لیا ہے سرکار، یہ میں ہندوستان سے لایا ہوں، حضور میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہتا ہوں، وہ شہنشاہ مزاج ہمارا جوڑا قبول کر لیں گے تو ہاتھ جوڑ لوں گا۔ سرکار ہندوستان کے موچی جب کسی کا جوڑا سیتے ہیں تو کوئی آدمی خود اپنا پاؤں اس میں نہیں ڈال سکتا جب تک سینے والا سلائی کرنے والا خود نہ پہنا دے۔ سرکار اجازت ہو تو میں جوڑا آپ کے قدموں میں پہنا دوں۔ وہ محبوب مزاج چونکہ اپنے پاؤں چومنے کی اجازت نہیں دیں گے، جو شہنشاہ لوگ ہوتے ہیں قدم بوسی کی کب اجازت دیتے ہیں، محبوب تو اجازت نہیں دیں گے، تو جوڑا پہنانے کے بہانے ان کے قدموں میں بیٹھ جاؤں گا اور پھر اپنے ہاتھ ان کے قدموں سے لگا لوں گا، پھر اپنے ہاتھ ہوں گے بہت دیر بیٹھ کے چوم لوں گا۔ نعرہ رسالت، سیدی مرشدی، آمد مصطفیٰ، علماء اہل سنت۔ وہ عشقی راہ پر چلتا رہا، پاؤں میں چھالے ہو گئے، منہ میں دانے ہو گئے، بھوک بھی ساتھ دیتی رہی اور کھانا بھی ملتا رہا۔ کہیں صحرا تھے اور کہیں دریا، سنگلاخ وادیاں تھیں۔ ایک ہی سوال زباں پر تھا، جب کوئی قافلہ ملتا ان سے پوچھتا تم نے انہیں دیکھا ہے جو آسمان کے چاند کو توڑ دیتے ہیں اور اگر ٹوٹ جائے تو وہ پھر اسے جوڑ دیتے ہیں۔ کہتا تھا میں نے اپنی قسمت کے پرزے جڑوانے ہیں، میں ان کے حضور میں جانا چاہتا ہوں۔ اور سفر کرتے کرتے بھئی وہ وادی حجاز میں جا پہنچا، اسے خبر ہوئی یہ کیا عجب روش چل نکلی ہے، کوئی بھی بغیر تکلف کے ملنا نہیں چاہتا،
हर किसी ने दरवाजे पे दरबान खड़े कर रखे हैं। रियासत और सियासत वाले तो ये पहले ही करते हैं, मगर यहां तो इल्म वाले भी सीधे हाथ से किसी से मुलाकात नहीं करते। जिन बारगाहों से हमें आजिज़ी का सबक मिलता था, आज तो वहां भी खुद्दाम दरवाजे पे खड़े हैं। आने वाले का पहले कद नापा जाता है, हाथ मिलाने के लायक भी है या नहीं। दो जहां पे उनका सिक्का चलता है, अर्श पे उनकी बातें होती हैं। जब उनकी बारगाह में हिंदुस्तान का एक शख्स खैरात पाने के लिए हाजिर हुआ, ना कोई दरबान था ना कोई गुलाम था। हरीम नाज में हजूर की बारगाह में सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार के करीब जा पहुंचा और जाके मुझे नहीं मालूम कितना रोया होगा, कितने आंसू आए होंगे और कितना तड़पा होगा। कदमों में मैमनत में बैठ के उसने अपना सर झुका लिया। और चूंकि बंदा ज़्यादा भी अरबी जानता हो तो ज़ाहिर है वो फसीह और बलीग गुफ्तगू करेगा, और जब ज़्यादा न जानता हो तो हमारी तरह फिर किसी अरबी से बात करना हो तो इतना पूछेगा मा इस्मुका, मसमुक, आपका नाम क्या है, भाई छोटी मोटी बात करेगा। तो वो चूंकि बात करना चाहता था, देखते हुए कह रहा था कि हसीन तो बहुत है, अब ज़रा इनकी बात भी सुनी जाए। कान भी चीख रहे थे कि आंखों को तो रिस्क मिला है, हमें भी तो कुछ मिलना चाहिए। हाथ जोड़ लिए और अर्ज़ की अंत मोहम्मदुन, क्या प्यारे मोहम्मद आप हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने एक निगाह फरमाई और फरमाया रतनुन हिंदीयुन, रतन हिंदी आप हैं। रो के कहता है सरकार आपको तो आसमान जानता है, अर्श जानता है, जमीन जानती है, मजहब जानते हैं, मजाहिब जानते हैं, चांद जानता है, सूरज जानता है, सितारे जानते हैं, जो लोग जानते हैं, मखलूकात में तारुफ है, आपका तो चर्चा है, सारी दुनिया पहचानती है। मैं तो आजिज़ व खाकसार हूँ, भटिंडा के लोग मुझे नहीं जानते। हजूर आपने कैसे पहचाना कि मैं रतन हिंदी हूँ? फरमाया जो रसूल होता है उसे पहचान भी हुआ करती है। मुझे मेरे मालिक ने मुझ पर करम फरमाया है, फरमाया रतन हिंदी। हाज़रीन गिरामी कद्र, मुझे नहीं मालूम हो सका उसने जोड़ा कैसे पेश किया, वो कदमों में कैसे बैठा, कितनी देर वो रोया, उसका दामन कितना भीगा, उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई, उसके चेहरे पे आंसू की रवानी के निशान पड़ चुके थे और वो मेराज की मंजिल को पहुंच चुका था। हरीम नाज में उसकी खाकसारी को पसंद किया गया। अभी वो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बज़ में बैठे थे कि सरकार ने फरमाया रतन हिंदी, कभी आपकी और हमारी मुलाकात हुई हो? पहले तवज्जो उस तरफ नहीं थी। फरमाया कभी मुलाकात हुई हो? सर झुका लिया। अब तवज्जो, भाई कमो बेश 40 साल पहले बहते पानी के किनारे हुस्न के एक बादशाह को देखा था, जमाल के सुल्तान को देखा था, भाई एक हसीन और जमील को देखा था, दिलकशी और दिल आवेजी, जिन्हें देखने के बाद अपना दिल बहते पानी के किनारे छोड़ के आए थे। जब नदी किनारे उस हसी को देखा था, वो मंजर जहन में महफूज था, अभी कल्ब में महफूज था। भाई ये दिल है, कोई सराय खाना तो नहीं है कि हर कोई यहाँ आके ठहर जाए। एक बारी मोहब्बत हुई थी और वो जलवे सीने में महफूज थे। दोबारा मोहब्बत जाग उठी, रो के कहता है मैं समझ गया हूं, जिन्हें मैंने 40 बरस पहले देखा था आज फिर उन्हीं के कदमों में बैठा हूं। मैंने नदी किनारे देखा था, भाई बरबिनाए अदब ये नहीं कहता था कि मैंने पार पहुंचाया था, भाई अदब की वजह से कहता था मैंने देखा था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार ने फरमाया तुम तो कहते हो कि मैंने देखा था, नहीं तुमने मुझे पानी के पार पहुंचाया था। मैं इंतजार में था, मैं इंतजार में था, मुझे मालूम था कि तुम आओगे मेरे पास, मुझे उस दिन से इंतजार थी, मैं जानता था कि तुम आओगे। तुमने मुझे पानी से पार लगाया था, मैं चाहता था कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पुल सिरात से पार लगाऊं। मैं चाहता था कि तुम आ जाओ, मैं तुम्हें पुल सिरात से पार लगा दूं। काश वो चेहरा मेरी आंख ने देखा होता,
मुझको तकदीर ने उस दौर में लिखा होता, बातें सुनता मैं कभी और पूछता मानी उनके, आपके सामने असहाब में बैठा होता। फ़खरी जब मस्जिद नबवी में अज़ाने होती, मैं मदीने से गुजरता हुआ झोंका। हर लम्हा रिसालत है, हर लम्हा नबूवत है। हाज़रीन गिरामी कद्र, मैंने आपको नसीहत कोई नहीं की, शायद कोई नसीहत नहीं की। नसीहत मोहब्बत को नुकसान देती है। आपकी और हमारी पहली मुलाकात है, मैंने चाहा कि मैं आपको कोई ज़्यादा नसीहत न करूं। वैसे भी मुझे वाज की आदत नहीं है, मैं सिर्फ नात पढ़ता हूँ। और मैंने आपको नात ही सुनाई है। नसीहत करूं आपका दिल टूट जाए तो अच्छा नहीं है। इतनी गुजारिश आपकी खिदमत में करना चाहता हूं। आप हजूर को बहुत चाहते हैं, सरकार से बहुत प्यार करते हैं, आपकी मोहब्बत को सलाम हो। इस मोहब्बत को दीन पर अमल करने की सूरत में साबित किया जाए। दीन पर अमल करने की सूरत में साबित किया जाए। बख्शिश उनके ज़िम्मा करम पे है, अपनी कोई औकात ही नहीं है। ग़ुलाम का काम फ़कत ग़ुलामी करना है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो, ऐसा राज़ी हो कि फिर कभी नाराज़ ना हो। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारकल्लाह।